جی آپ کے سوال اور ہمارے جواب تو پوچھیں۔ طلعت صاحب، آپ کو میں اس ملک کے چند انٹلیکچوئل اور انٹیلیجنٹ صحافیوں میں سے مانتا ہوں۔ آج میں بریگیڈیئر ملک نعیم صاحب جو ہے ان کی جو تبدیلی ہے سیکٹر کمانڈر آزاد کشمیر، اس کے متعلق بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے کچھ اینکرز نے جن کی میری اپنی نظر میں کافی قدر ہے اور میں ان کو بہت اچھا سمجھتا ہوں، آج انہوں نے اس بات پہ جو ہے جنرل باجوہ کی بہت زیادہ تعریف کی اور فرمایا کہ کم از کم ایک انکوائری کا انہوں نے آرڈر دیا اور یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے۔ بات جہاں تک ہوتی تو شاید ہمیں بھی ہضم ہو جاتی۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ شاید جو ہے وہ لوگوں کی اور باقی پولیٹیکل پارٹیز کی آنکھوں میں جو ہے ایک دھول جھونکنے کے لیے ہو، اور یہ ایک نیا طریقہ کار جو ہے اس دفعہ الیکشن سے چند دن پہلے جو ہے یہ کیا گیا تاکہ لوگوں کو اس پہ جو ہے ایک جو ہے ان کی جو ہے مقصد ان کی آنکھوں میں دھول جھونکی جائے۔ جی شکریہ آپ کا، آپ نے سوال کیا۔ انٹلیکچوئل اور ذہین تو خیر کیا ہیں، بس یہ ہے کہ کافی عرصے سے ہم کیوں کام کر رہے ہیں تو ایک انسائٹ ڈیولپ ہو گیا، لیکن آپ کے کمپلیمنٹ کا شکریہ۔ یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے جی جس کا آپ نے ذکر کیا۔ انکوائری جو ہے وہ اچھی بات ہے، اگر کوئی ڈپارٹمنٹ انکوائری کرتا ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، لیکن انکوائری کے آرڈر کو اصل مسئلے سے توجہ ہٹانے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہوا کیوں، اگر انکوائری آرڈر کی گئی ہے تو یہ ہوا کیوں، اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، اور یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جو ذاتی معاشی یا مالی معاملات کے ساتھ جڑا ہوا ہو۔ یہ جو کنسرن ہے اس کا تعلق سیاست سے ہے، تو آپ سیاست کے اندر کس حد تک چلے گئے ہیں بعض لوگ کہ یہ کام ہونے لگ گئے ہیں، یہ سب سے بڑا ایشو ہے۔ تو آپ تعریف کریں تنقید کریں، وہ لوگوں کی اپنی مرضی ہے، منشا ہے، تعریف کر لیں تنقید کر لیں، لیکن اس سے ایشو چینج نہیں ہوتا۔ ایشو یہ نہیں ہے کہ انکوائری آرڈر کی گئی یا نہیں کی گئی، ایشو یہ ہے کہ یہ ہوا کیوں اس لیول کے اوپر، اس کی کیا وجوہات ہیں، اور کس طرح آپ اس کو اس نظام سے علیحدہ کر سکتے ہیں جس نظام کے بارے میں ہم اکثر بات کرتے ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنے کام کے اوپر توجہ نہیں دی مکمل طور پر، دوسروں کے کاموں میں گھسے رہے، تو پھر ایسے واقعات تواتر سے ہوں گے، آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہوگا۔ یہ بہت ہی سنجیدہ معاملہ ہے، اور سنجیدہ معاملہ انکوائریوں سے ایڈریس نہیں ہوتا، یہ ٹاپ لیول کے اوپر جا کر سوچ وچار کرنی چاہیے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہوں گے، یہ اس طرح کے کام جو ہیں وہ کیسے ہو سکتے ہیں اور کس طرح ٹالریٹ کریں گے، اور اس کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ تو انکوائریاں ان معاملات کے اوپر ہونی چاہیے۔ جی السلام علیکم and good morning, and my name is Adnan. My concern right now is why Pakistan don't push these people out of Pakistan, these refugees living in Pakistan. They are also Afghan nationals, and why Afghanistan don't take them back? If they can take their envoy back and their diplomatic people back to their country in fears of security, why don't they take back Afghan refugees and then take back to their country? Why it's not possible, and why our government is not considering this option to send them back to their country if it is like this with Afghanistan and Pakistan? دیکھیں جی، دو تین معاملات ہیں۔ ایک تو پاکستان کے اندر جو لوگ 3 جنریشن سے موجود ہیں ان کو نکال باہر کرنا جو ہے نا اب نیکسٹ ٹو امپاسبل لگتا ہے، میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں۔ ایک تو فرق جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، آئی ڈی کارڈز بن گئے ہیں، ڈیٹا ویریفیکیشن ہیوج ایشو ہے، تو آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا کہ تمام مہاجرین کو آپ واپس بھیجیں۔ دوسری طرف بین الاقوامی طور پر لوگ جو ہیں وہ انہوں نے ہم پر دباؤ رکھا ہوا ہے، سپورٹ ہمیں دیتے نہیں ہیں، وسائل ہمیں دیتے نہیں ہیں، اور یہ کہتے ہیں جی کہ آپ رضاکارانہ طور پر ان ریفیوجیز کو کنونس کریں کہ وہ یہاں سے چلے جائیں۔ بھائی رضاکارانہ طور پر جو یہاں پہ رہ رہا ہے آرام سے، جسے 3 جنریشن گزاری ہیں، وہ کیوں یہاں سے جائے گا؟ بزنسز بنا لیے ہیں، گھر بنا لیے ہیں، آئی ڈی کارڈ بنا لیے ہیں، وہ کیوں جائے گا؟ تو آپ اکھاڑ کر ان کو واپس نہیں پھینک سکتے، کیونکہ بین الاقوامی طور پر بہت بڑا ایک کنسرن ہے۔ تیسری بات یہ کہ جب یہ پرانی جنریشن آف ریفیوجیز کی بات کر رہا ہوں، جب آپ کسی کو ریفیوجی کا اسٹیٹس دے دیتے ہیں تو اس ریفیوجی کے اسٹیٹس کے ساتھ اس کے کچھ حقوق بھی بن جاتے ہیں، اور چونکہ ہم بین الاقوامی جو معاہدے ہیں ان کے اوپر ہم نے دستخط کیے ہوئے ہیں، ہم ان کا حصہ ہیں، تو وہ حقوق جو ہیں بین الاقوامی معاہدوں کے ذریعے ریگولیٹ ہوتے ہیں، اور ہماری ذمہ داریاں بھی ان بین الاقوامی معاہدوں کے تحت ریگولیٹ ہوتی ہیں۔ تو ہم خام خواہ لوگوں کو
ریفیوجی کا اسٹیٹس دینے کے بعد اکھاڑ کر باہر نہیں پھینک سکتے. تو یہ مسائل ہیں. جو آنے والے ریفیوجیز ہیں, اب یہ بہت بڑا ایک ہیومینیٹیرین کنسرن ہوگا. دیکھیں طورخم آپ نے بند کیا نا, اس کے بعد ساتھ ہی اسپن بولڈک کے اندر حالات خراب ہو گئے, لڑائی ہو گئی. تو زخمی جب آپ کے بارڈر کے اوپر کھڑے ہوں گے اور بچے, عورتیں اور جوان اور بوڑھے ہائے ہائے کر رہے ہوں گے, کوئی مر رہا ہوگا, کوئی واسطے دے رہا ہوگا, تو آپ کب تک ان لوگوں کو روک سکتے ہیں؟ بہت بڑا کنسرن ہے. پھر آپ کو وقتی طور پہ کھولنا پڑا طورخم, یعنی وہ ایریا جو آپ ریگولیٹ کرتے ہیں, تو بھلے آپ نے فوج وہاں پہ لگا دیا یا 70% بارڈر آپ نے کور کر لیا, جب ہیومینیٹیرین ایشو اور پریسنگ کنسرن بنے گا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اس کے کوئی ایزی سلوشنز اویلیبل نہیں ہیں. ہم لوگوں کو دھکے دے کر باہر نہیں نکال سکتے, اور کب تک ان پر دروازے بند رکھیں گے؟ لیکن دوسری طرف ہم لا بھی نہیں سکتے. کتنے لوگ لے کے آئیں گے آپ؟ آلریڈی جو آمد ہے ریفیوجیز کی نہ ختم ہونے والی ہے. تو ہمارے لیے ایک بہت بڑا یہ مخمصہ بنا ہوا ہے. امید بس یہی کی جا سکتی ہے کہ وہاں پر حالات ٹھیک ہوں, جو کہ پچھلے 40 سال سے میں نے تو ٹھیک ہوتے نہیں دیکھے. مجھے یاد ہے یونیورسٹی کے اندر جب میں کام کر رہا تھا تو ہمارے ایک پروفیسر ہوتے تھے, وہ اپنی پی ایچ ڈی کا ڈیزرٹیشن لکھ رہے تھے اور افغان ریفیوجیز کے اوپر تھا, اور اس کے اوپر لیگل فریم ورک جو ہے کیا ہے جو افغان ریفیوجیز کو ریگولیٹ کرتا تھا. میں ان کے لیے ریسرچ کیا کرتا تھا. تو اس وقت بھی ہم سوچ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ پروفیسر صاحب کی جب یہ ریسرچ چھپے تب تک یہ معاملہ ختم ہو جائے, تو کسی بھی محقق کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جس پر وہ تحقیق کر رہا ہے وہ ایشو ہی غائب ہو جائے. تو پروفیسر صاحب نے ہمیں کہا تھا کہ فکر نہ کرو, یہ آسانی سے ایشو جانے والا نہیں ہے. وہ بالکل فورکاسٹ ان کی ٹھیک ہوئی, وہ ایشو بالکل نہیں جانے والا. ابھی بھی وہی ایشو موجود ہے اور ان کی کتاب ابھی بھی اتنی ریلیونٹ ہے. تو یہ تو حل ہونے والا نہیں ہے جی فوری طور پر. السلام علیکم طلعت صاحب, میں ناصیہ قاضی لاہور سے بات کر رہی ہوں. کرونا ویکسینیشن کے سلسلے میں میں ان چند لوگوں میں سے ہوں جن کو کنسینو بایو لگائی گئی, اور جہاں تک میری نالج میں ہے کہ میں اس کلینکل ٹرائل کا حصہ ہوں, کیونکہ میرے پورے جاننے والوں میں, دوست احباب میں, رشتہ داروں میں کسی کو بھی یہ نہیں لگی تھی. ایک مجھے اور ایک میری بہن ہے جو مجھ سے چھوٹی ہے, اور ہمیں ایک دن کے وقفے سے یہ لگی ہیں کنسینو بایو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مدینہ کی ریاست میں میری کنسنٹ کے بغیر آپ نے مجھے کس طرح کلینکل ٹرائل کا حصہ بنا دیا. مطلب میں بہت ڈسٹربڈ ہوں اس بارے میں, اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں, بیکاز آپ دنیا بھر میں اگر جائیں اور بغیر نالج کے آپ کو اگر اس طرح کلینکل ٹرائل کا حصہ بنایا جاتا ہے تو یہ آپ کی مینڈیٹری ہوتا ہے کہ آپ ان لوگوں کو بتائیں, اور ان کی رضا کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. اب ایسی صورت میں تو میرے خیال میں انسان کو لٹیگیشن میں جانا چاہیے کہ غیر قانونی طریقے سے آپ نے مجھے اس کلینکل ٹرائل کا حصہ بنایا. برائے مہربانی اس پہ تبصرہ کریں اور مجھے بتائیے کہ مجھے اس ایشو کو کس طرح لے کے جانا چاہیے اور اس پہ کیا کرنا چاہیے. شکریہ بہت بہت. جی بالکل, اس کی خبریں ہمارے پاس آئی ہیں. کلینکل ٹرائل کا اگر حصہ بنایا جاتا ہے تو اس کے باقاعدہ کچھ اس کی تہذیب ہے, میڈیکل تہذیب ہے, آپ کو معلومات فراہم کرنی چاہیے, اور یہ رضاکارانہ طور پر ہو سکتا ہے, فراڈ اور ٹرک کے ذریعے یہ نہیں کروایا جا سکتا. تو اگر آپ کے ساتھ یہ ہوا ہے اور آپ کا خیال ہے کہ آپ کسی کلینکل ٹرائل کا حصہ آپ کو بنا دیا گیا ہے تو فوری طور پر اس کی رپورٹ کریں. اور اگر آپ کو وہ ویکسینز لگائی گئی ہیں یا لگائی گئی ہے جو گورنمنٹ اپروو نہیں ہے یا بعد میں اپروو ہوئی ہے اور آپ کو پہلے لگا دی گئی ہے کلینکل ٹرائل کے طور پر, تو یہ ایک بہت بڑا فراڈ کا مقدمہ بنتا ہے. اس میں جو لوگ ملوث ہیں ان کی پکڑ ہو سکتی ہے. بین الاقوامی طور پر بھی بہت بڑا اسکینڈل ہے. تو آپ یہ اپنی تحقیق کر لیں. نمبر 1, کہاں سے آپ نے یہ ویکسین لگائی. نمبر 2, جب یہ ویکسین لگائی گئی تو کیا یہ ویکسین اپرووڈ حکومت کی لسٹ پر تھی یا نہیں تھی. نمبر 3, کیا اگر یہ کلینکل ٹرائل کا حصہ ہے تو کسی نے کسی وقت آپ کو بتایا کلینکل ٹرائل کا حصہ ہے. اگر یہ تینوں کام نہیں ہے تو آپ کے ساتھ فراڈ ہوا ہے. آپ کو ایک جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے ایک ایسے فرد کے طور پر جو لیب کے کسی جانور سے مختلف نہیں ہیں. تو آپ بالکل اس کے اوپر تو مقدمہ کر سکتے ہیں, اور پہلے یہ معلومات بہرحال آپ یہ حاصل کر لیں. السلام علیکم طلعت بھائی, امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے.
میرا سوال یہ ہے کہ اگر جب یہ 5 سال عمران حکومت پورے کر لے گی تو اس کے بعد بھی یہ جو اپنی ناکامیاں ہیں ساری کا جو ملبہ ہے یہ نواز شریف، نون لیگ، پیپلز پارٹی ان پہ ڈالیں گے یا کچھ اور ان کے پاس ہوگا، یا اسٹیبلشمنٹ پہ ڈالیں گے یا اسٹیبلشمنٹ ان پہ ڈالے گی؟ یہ 5 سال کے بعد آپ کیا دیکھو گے جب یہ نئی الیکشن کمپین کریں گے تو اس میں یہ کس کو برا بھلا کہیں گے 5 سال کے بعد؟ جی بالکل، دو کام ہو گئے، فورکاسٹ نہیں کر رہا ہوں لیکن جو ٹرینڈ ہے ان کو بنیاد بنا کر ہم بات کر سکتے ہیں. دو کام ہوں گے. ایک کام تو یہ ہوگا، آپ کو بتائیں گے کہ ملک کتنی ترقی کر گیا، یعنی ایک جھوٹ کا ایک ایسا انبار آپ کو نظر آئے گا، جو پرانے انبار ہیں ان کے سامنے چھوٹے چھوٹے ٹیلے بن جائیں گے. یہ K2 اور ہمالیز کے لیول کا جھوٹ آپ کو نظر آئے گا. تو پروپیگنڈا کی بھرمار ہوگی کہ جی دیکھیں ہم نے پاکستان کو کیا تبدیل کر دیا. اور اس کے اندر بہت سارے لوگ انوالو ہوں گے جن کو ڈیولپمنٹ فنڈز دیے جائیں گے، وہ بھی اس کے اندر انوالو ہوں گے، اور تمام میڈیا اشتہاروں کے ذریعے آپ کے سامنے یہ بات کر رہا ہوگا. AJK کے انتخابات جو ہیں وہ بڑا ایک آئی اوپنر ہے. آپ کو پتہ چلے گا کہ AJK کے انتخابات میں جس طرح اسکیمیں اناؤنس کی گئیں، جس طرح سیاسی طور پر لوگوں کو توڑ لیا گیا نیچے سے، ویسے لوگوں کو توڑ کر اس پروپیگنڈے کا حصہ بنایا گیا. دوسرا یہ کہا جائے گا کہ ہم جو ترقی نہیں کر پائے اس کے ذمہ دار جو ہیں وہ ماضی کے لوگ ہیں. اور یہ اتنی مرتبہ اب یہ باتیں ہو چکی ہیں کہ جو سننے والے وہ بھی تھک چکے ہیں، لیکن بات کرنے والے نہیں تھکے، کیونکہ ان کے پاس کوئی اور بات کرنے کو ہے ہی نہیں. تو اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ اس سے کوئی مختلف ہوگا تو یقیناً غلط سوچ ہے آپ کی، اس سے مختلف نہیں ہوگا. اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ انہی پر ملبہ ڈالنے کی کوشش کی جائے گی تو بالکل ٹھیک ہے. یہ عین ممکن ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور اگر حکومت کے معاملات درست نہ رہے تو پھر ایک اور قسم کا بلیم گیم شروع ہو سکتا ہے. لیکن یہ بلیم گیم جو ہے فی الحال مجھے شروع ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. جنہوں نے جو لے کے آئے ہیں انہوں نے اپنے انٹرسٹ کو بھی واچ کرنا ہے، تو وہ پورے کروا کے اور حالات کو ٹھیک انداز سے لے کے چلیں گے. وہ چاہیں گے کہ اگلے انتخابات کے اندر جو غصہ ہے سیاسی وہ ان کی طرف نہ جائے اور یہ سیاستدان آپس میں لڑتے رہیں. تو ایسا ہی ہوگا، بلیم گیم ہوگی لیکن سیاسی بلیم گیم ہوگی.